بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم قیامت کے قریب جاتے چلے جا رہے ہیں اور نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے اندر جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک نیم برہنہ رقص کرایا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک خانہ کعبہ کا ماڈل لگایا گیا ہے اور اس کے سامنے ایک نیم برہنہ رقص کرایا گیا ہے۔ جینیفر لوبرز وہاں پہ آئی اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور رقاصائیں بھی آئی۔ تو قطع نظر اس بات کے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھبی لگائی ہے نہیں لگائی، بظاہر تو یہ ایک پروپیگنڈا سا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر صرف ایک سین ایسا ہے جس کو ایسا لگ رہا ہے، باقی تو وہ 4 سائڈ اسکرین لگی ہوئی ہے جو کہ خانہ کعبہ کی چھبی تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی اگر چیز ہو، کوئی بھی شکل ہو جو خانہ کعبہ کی شکل میں لگی ہوئی ہو اور آپ اس کو مربع، کسی بھی مربع شکل پہ کالا کلر کر کے اس کو خانہ کعبہ تو نہیں کہہ سکتے۔ اور خانہ کعبہ کی بے ادبی اور گستاخی تو ہمارے اپنے ملک میں ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب جہاں پہ ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہوتے ہیں اور جلوس جلسے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ میوزک چل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کی اور گنبد خضرا کی چھبی بنا بنا کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، تو بے ادبی تو یہاں پر بھی ہو رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مقدس سرزمین پر جہاں پر مسلمان جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے اور جہاں کی مٹی کو بھی مسلمان بڑا قیمتی سمجھتا ہے، جہاں اللہ کے نبی کا شہر ہے، جہاں خانہ کعبہ جیسی مقدس سرزمین ہے، وہاں پر مستقل کبھی سلمان خان آ کے وہاں پہ ناچ و رنگ کی محفل کو گرم کر رہا ہے، کبھی وہاں پہ نیم برہنہ رقص کرائے جا رہے ہیں، کبھی وہاں پر جو ہے نا وہ میوزیکل کنسرٹ کرائے جا رہے ہیں اور کبھی وہاں پر فیشن شو کے نام سے ایک نیم برہنہ جو ہے نا وہ انعقاد کیا جا رہا ہے چیزوں کا۔ تو آخر یہ سعودی عرب کے جو فرما روا ہے یہ چاہ کیا رہے؟ بھائی یہ سیدھی سی بات ہے، لوگوں کو ان کے متعلق بڑے بڑے نیک گمان ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ان سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی بڑے پکے نمازی دیندار قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ اس نجد کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے مسیلمہ کذاب کا بھی تعلق تھا، اور یہ وہی نجد کا علاقہ ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ایک شخص نے آ کر دعاؤں کی درخواست کری، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا کر دیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام منہ پھیر لیتے تھے اور آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اگر تاریخی پس منظر سے بھی دیکھا جائے تو پھر 1922 سے پہلے آپ کو سعودی عرب نام کا دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں ملے گا، بلکہ انہوں نے تاج برطانیہ کی پشت پناہی حاصل کر کے اور پھر اس خلافت اسلامیہ کو توڑا اور اس کے اندر خنجر گھونپا اور پھر اپنے خاندان کو لا کے یہاں پہ بسا لیا۔ 1922 سے پہلے کچھ علاقہ جو ہے نا وہ نجد کا کہلاتا تھا، کچھ علاقہ جو ہے وہ حجاز مقدس کہلاتا تھا، یہ مکہ مدینہ وغیرہ۔ تو ان ساروں کو جوڑ کر ایک ریاست بنا دی گئی اور اس ریاست کا نام رکھ دیا گیا سعودی عربیہ۔ اور ہمارے علماء نے بھی ہم کو بہت زیادہ یہ پڑھایا ہے کہ یہ عرب ہے، ان کا احترام کرو، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ اگر صرف عربی ہونے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کا احترام ہوتا تو پھر تو ابو جہل کا احترام بھی بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو عربی ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ غیر اختیاری بات ہے۔ اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرب کی تعظیم کرو کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، تو اس حدیث کا تعلق وہ اس بات سے ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے جو عجمی ہے لیکن بڑا باعمل ہے، متقی ہے، اور ایک آدمی ہے جو عربی ہے، یہ بھی باعمل ہے اور متقی ہے۔ اب ان دونوں کے اندر جب ہم ریشو نکالیں گے تو ہم اس بندے کو فضیلت دیں گے کیونکہ یہ بندہ ایک اللہ پاک نے اس کو فضیلت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عربی ہے اور عربی ناچ گانے کرا رہا ہے اور عربی جو ہے نا وہ شراب خانوں کو لائسنس دلوا رہا ہے وہاں مقدس سرزمین پر، اور ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ بھائی اس کی تعظیم کرو۔ تو لوگ بھی بہت زیادہ چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ خلط ملط کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فساد برپا ہو جاتا ہے عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی۔ آپ اچھی طرح اس بات کو جان لیں کہ جو محمد بن سلمان ہے، جو اس کا ویژن 2030 ہے جس کے تحت اس نے سعودی عرب کو ماڈرنائز کرنا ہے اور یورپ کی ٹکر کے اوپر آنا ہے، کیونکہ اب ان کے تیل کی بادشاہت کا دور وہ ختم ہو رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔
لیکن آنے والے وقت میں کیا کیا درد انگیز مناظر ہم کو دیکھنے پڑیں گے، یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ ہم تو صرف اپنے لوگوں کا ایک ذہن بنا سکتے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے جو آپ کو پڑھایا گیا ہے، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، وہ چیزیں ویسی نہیں ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں لوگوں کے سامنے کھل کے آتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے احتجاج کرنے سے ہماری تو کوئی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں تو وہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں ختم کروا لیں۔ ہم تو ان کے سامنے کٹورا لے کے بھیک مانگنے کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ حکمران طبقہ، مسلم دنیا کا جتنا حکمران طبقہ ہے اس وقت، وہ سارا کا سارا حکمران طبقہ وہ تو مادر پدر آزاد ہونا چاہتا ہے اور اپنے ملک کے اندر بھی، لیکن یہ چند لوگ ہیں، چند داڑھی ٹوپی والے لوگ ہیں، چند مولوی ہیں، چند احتجاج کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے سامنے جو ہے نا وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین کا احترام ہمارے دلوں کے اندر اور زیادہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔